السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سوال تھے جس کے اندر ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ ہم یہاں پر الف پر زبر پڑھتے ہیں الذین یؤمنون، لیکن یہاں پر الف پر زبر نہیں لکھا ہوا، تو اس کے بارے میں بتا دیں۔ تو میرے بھائیوں یہ آپ بات دھیان رکھیے گا، یہ حمزہ وصل جو سا ہوتا ہے، حمزہ وصل آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک حمزہ یہ ہوتا ہے اور ایک حمزہ ایسا ہوتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے الف ہے یہ تو لکھا ہوا، لیکن حمزہ کیسے بن جائے گا؟ الف جو سا ہوتا ہے، جیسے اب یہ لکھا ہوا یہ الف ہے، لیکن جب اس پر کوئی اعراب آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ جیسے اب آپ مثال دیکھ لیں کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، تو جب عام اس نے جب پی ایچ ڈی نہیں کی ہوتی تو اسے ہم ڈاکٹر نہیں کہتے، لیکن جب وہ پی ایچ ڈی کر لیتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں وہ ڈاکٹر، کیونکہ وہ کہتے ہیں میرے پاس اب ڈگری ہے۔ اسی طرح جب الف پر اعراب آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، ہم الف نہیں پھر پڑھتے، کیونکہ اب اگر اس طرح لکھا ہوا بغیر اعراب کے تو الف ہے، ویسے اگر اعراب لکھا ہوگا تو حمزہ ہے۔ اب حمزہ وصل، حمزہ وصل کسے کہتے ہیں؟ وصل کہتے ہیں جیسے دیکھیں ہدی للمتقین الذین، اب جب ہم نے ملا کے پڑھا، ملا کے پڑھنا، کنیکشن جوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں وصل۔ تو حمزہ وصل اگر ہم ملا کے پڑھیں تو ہمیں حمزہ وصل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حمزہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سیدھا پڑھیں گے ہدی للمتقین الذین۔ لیکن اگر ہم شروع ہی یہاں سے کریں تو ہمیں زبر پڑھنا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہاں پر زیر بھی پڑھ سکتے تھے، ہم پیش بھی پڑھ سکتے تھے، تو زبر ہی کیوں پڑھا؟ تو اس کو آپ یاد رکھیے گا کہ جس لفظ کے اندر، جیسے یہ الذین لفظ ہے، اس کے اندر الف اور لام موجود ہو، الف اور لام موجود ہو شروع میں، تو ہم زبر لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ الف اور لام اگر داخل ہو لفظ میں تو ہم اس پر زبر لگائیں گے۔ اس کی ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر آ جائیں سورۃ الفاتحہ کے اندر، اب دیکھیں کہ ہم یہاں بھی پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، الرحمن الف پر زبر پڑا کیونکہ الف لام لفظ کے اندر شامل ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نام دیکھیں الرحمن، الرحیم، المالک، کیونکہ ہر لفظ کے اندر الف لام شامل ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے زبر لگایا۔ اب ایک مثال ہم زیر والی دیکھتے ہیں، اب یہاں پر دیکھیں سورۃ الفجر آیت نمبر 28، آپ یہ دیکھیں اما پارہ کے اندر ہے سورۃ الفجر، تو یہاں پر اب ہم پڑھتے ہیں ارجعی الی ربکی، ارجعی زیر پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر الف لام داخل نہیں ہے، اسی لیے ہم نے، اب آپ کہیں گے یہاں پیش بھی تو پڑھ سکتے تھے، تو آپ نے اس بارے میں یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ کہیں بھی اگر قرآن مجید میں لفظ اس طرح آ جائے جس میں الف لام شامل نہ ہو تو آپ نے تیسرا حرف دیکھنا ہے، پہلا الف، کیونکہ ابھی یہ اعراب کو ہی نہیں ہے اس لیے ہم الف پڑھیں گے، آگے را، پھر جیم، تیسرے حرف پر کیا ہے؟ زیر، تو ہم اس لیے پہلے حرف پر زیر لگا دیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ کو اچھے سے بات یاد آ جائے گی۔ ایک دفعہ پھر ہم اس کو ایک اور مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں یہاں پر سورۃ الماعون، اس کے اندر 2 آیات سیم ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراؤون۔ اگر ہم ملا کے پڑھتے، حمزہ وصل کرتے، تو ہمیں الف پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم کیسے پڑھتے ہیں ساہون الذین، لیکن اگر ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے یا یہاں سے شروع سے پڑھنا ہے تو دیکھیں اس کے اندر الف لام داخل ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ زبر لگا کے الذین، الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ حافظ۔